ہدی للمتقین کے لیے ہدایت ہے. جیسے ظاہر حکم بتایا گیا ہے نا کہ ہدی للمتقین کی یہ ہدایت متقین لوگوں کے لیے، ویسے ہی حکم ظاہر بتایا جائے گا. اب ہدایت جب متقین کے لیے ہے تو غیر کے لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت ہے؟ غیر جو ہے اس میں ہر وہ آ جاتا ہے جو متقی نہیں ہے. جب وہ متقی نہیں ہے تو وہ شریف نہیں ہے، وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کاموں میں پڑا ہوا ہے جو شریف لوگوں کے نہیں ہیں. کفر میں پڑا ہے، شرک میں پڑا ہے، دھوکے میں پڑا ہے، جھوٹ میں پڑا ہے. لیکن یہ سارے کاموں میں پڑھ کے وہ نیک کب ہے؟ اور جب وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، تو اب اسے نیکی کے لیے کیا چاہیے؟ رہنمائی چاہیے، ہدایت چاہیے. اسے اب پڑھنا چاہتا ہے، اب اسے پڑھائی چاہیے. اب وہ جاہل جو ہے، علم والا ہونا چاہتا ہے، اب اسے تعلیم چاہیے. تو بھائی تعلیم کن لوگوں کے لیے ثابت ہوئی ہے؟ جو علم حاصل کرنا چاہتے، جو علم حاصل کرنا چاہتے، جو جہالت چھوڑنا چاہتے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے ہے، اور یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اسے یہ پڑھاتا نہیں. دونوں چیزیں اس میں لازم ملزوم ہو گئی کہ ایک تو اس کے لیے یہ رہنمائی ہے، اس کے لیے یہ تعلیم ہے جو جہالت چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جو جہالت چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس کی جہالت نے اسے گمراہ کیا ہے. اور جب کسی کی جہالت اسے گمراہ کرتی ہے تو قرآن مجید جو ہے اس کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے اور نیکوں کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے. اس نے اپنی جہالت کو جب قبول کیا، تعلیم اس نے لی نہیں جو قرآن مجید اسے دیتا ہے، تو اب قرآن اس کے لیے ہدایت بنتا تو رہنمائی تھی. اور جب وہ ہدایت اس کے لیے نہیں بنا تو یہ کیا اس کے لیے بن گیا ہے؟ اب یہ حقیقت میں اس کے لیے وہ گمراہی ہے جس میں وہ گمراہ ہو گیا ہے. اب دو چیزیں سمجھ میں آئیں اس سے. وہ دو چیزیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اپنے عمل سے گمراہ ہو جاتا ہے جو کہ جہالت ہے، جہالت سے گمراہ ہو رہا ہے. اور ایک قرآن مجید جو ہدایت دیتا ہے، جب وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اب کیا ہو گیا؟ جہالت نے اسے گمراہ کیا تھا، اب جب اس نے قرآن مجید کی رہنمائی، قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑ دیا تو اب کون گمراہ ہو گیا ہے؟ یہ خود گمراہ ہو گیا، یہ خود گمراہ ہو گیا. پہلے اس کی جہالت نے اسے گمراہ کیا تھا، اب یہ خود جب گمراہ ہوا ہے تو کس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے؟ قرآن مجید تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے. یہ ہے یضل بھی کہ اس سے قرآن نہیں کرتا، قرآن گمراہ نہیں کرتا، یضل بھی اس سے لوگ ہوتے ہیں، اس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں یہ حقیقت میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدیم علم ہے. یہ تو نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے. جب اللہ مشاہدہ اپنا کرواتا ہے نا تو اس مشاہدے میں یہ باتیں کھلتی ہیں. اب میں دیکھو ایک آپ موٹی سی بات بتانے لگا ہوں. حادث اور قدیم، لوگ نا سر کھپا کھپا کے قیامت تک کی زندگیاں اپنی نا ضائع برباد انہوں نے کر ڈالی ہیں. انہیں مشاہدے کا علم حاصل نہ ہو، اللہ نبی رسول اللہ کا بندہ نہ بتائے، وہ بیچارے لکھنے لکھانے میں، کتابیں پڑھنے پڑھانے میں نا تھک اور اک جاتے ہیں اور مولوی ہو جاتے ہیں، عالم فاضل ہو جاتے ہیں. لیکن کمال دیکھو ان کے مولوی ہونے کا، عالم فاضل ہونے کا، بات انہیں پھر نہیں پتہ ہوتی. جہالت ہے ان کی اور بڑی سے بڑی ہو گئی ہوتی ہے.
یہ بھی کوئی بات بنی؟ نہ، بات ہی نہیں بنی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، چلو یہ حکمی بتا رہا ہوں، علمی نہیں ہے۔ قدیم کون ہے اور حادث کون ہے، یہ حکمی بتا رہا ہوں، حکمی۔ علمی کی تو بات ہی بہت بڑی ہے، وہ تو خود محبوب بولتا ہے، خود محبوب دیکھتا اور دکھاتا ہے، خود محبوب ساتھ ہوتا ہے، وہ تو بات ہی بہت بڑی۔ دیکھیے جو چیز اللہ کا احاطہ کرنے کے قابل ہے نا، وہ قدیم ہے، اور جو اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا وہ حادث ہے۔ اسے سمجھ لیں، یہ ہے نقطہ۔ جدھر بھی آپ چلے جائیں گے قدیم اور حادث کی یہ تعریف نا انجان کو بھی بتا دو گے نا، وہ بھی ایسی جان والا بن جائے گا، ایسی جان والا بن جائے گا کہ جس جان سے اس کا ایمان جو ہے مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ما توفیقی الا باللہ۔